السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تمام امت مسلمہ سے میں مخاطب ہوں۔ اس کے پہلے بھی ایک آڈیو میں نے بھیجا تھا آپ سب کی طرف، یہ دوسرا آڈیو بھیج رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کو جتنا پھیلاؤ گے اتنا آپ پورے مسلمان قوم کے اوپر ایک احسان کرو گے۔ ایک احسان، یہ احسان اس لیے ہے کہ ہم جن کو اپنا رہبر سمجھے ہیں وہی ہمارا دشمن بنا ہے۔ جن کو ہم نے رہبر سمجھا وہ ہمارا دشمن بنا ہے اور اس کا نام ہے اسد الدین اویسی۔ برادران ملت اس چیز کو دھیان سے سنے اور غور و فکر کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سچائی کیا ہے۔ یہ اسد الدین اویسی اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے 15 باٹل خون دیا تھا۔ اس کا طریقہ بھی بتایا اس نے کہ میں خود آپریشن تھیٹر پہ 1 باٹل 2 باٹل، تیسری باٹل میں تو انسان ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے، اور یہ 15 باٹل پہنچا ہے۔ ایک بھائی مسجد کی دہلیز کے اندر کھڑے رہ کے قسم کھا رہا ہے، اور یہی اسد الدین اویسی ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے بچوں کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا، ایک طرف قوم کے بچے جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی انہی دنوں کی بات کہہ رہا ہوں جو حیدرآباد میں پانی بھرا تھا، اس میں ان بچوں کو مار رہا ہے، ان بچوں کے والد کے آفس کو توڑ رہا ہے، اپنے گنڈے لگا رہا ہے، دوسری طرف اپنے نام کی جے جے کار کروا رہا ہے۔ تو میں ساتھیوں ایک بات آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سمندر کنارے بچے لوگ جو ہے ریت کے گروندے بناتے، اپنا گھر بناتے ہیں، بڑی محنت سے بناتے ہیں، بڑی مشقت سے بناتے ہیں، مگر شام کو جاتے وقت وہ گروندے توڑ دیتے۔ اپنے گھروں کو جانے کے وقت وہ گروندے توڑ کے چلے جاتے تاکہ اس کے اوپر کوئی دوسرا یہ نہ کرے۔ یہ بالکل پارٹیوں کا یہی حساب ہے۔ ہم نے ان پارٹیوں کو بنایا تھا، آج ہم کو ان پارٹیوں کو توڑنا ہے۔ اسد الدین اویسی کی پارٹی کو توڑنا ہے، کیونکہ یہ پارٹی ہمارے ہی وجہ سے تو اوپر آئی، اور جب یہ پارٹی اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، کروا رہی ہے، ظلم کر رہی ہے اور کروا رہی ہے، میرے الفاظ کے اوپر دھیان دینا، ظلم کر رہی ہے اور کروا رہی ہے، تو ایسی پارٹی کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسے رہبر کی، ایسے لوگوں کی جو جونی سے جونی مسجدیں گروا رہے ہیں، قبرستان کی زمین کو کھا رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک شرابی جو ہوتا ہے نا، شرابی، کٹر شرابی، اگر اس کو بھی اگر کہا جاوے کہ چل بھائی مسجد کی زمین ہے، قبرستان کی زمین ہے، اس کو بیچ کے کھاوے، تو وہ اس طریقے سے گالی دے گا اور ہم کو ایمان دکھائے گا کہ کیسا مسلمان ہے تو، نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور تو کیسا مسلمان ہے، تیرے سے تو اچھا میں شرابی ہوں۔ یعنی اس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ میں جھنجھوڑ کر گالی دے کر ہمارے ساتھ میں بات کرے گا۔ اور یہ اسد الدین اویسی کے تو ریکارڈ میں ہے کہ انہوں نے کتنا، مطلب ان کے باپ دادا نے جو کیے ہیں، یہ تو ریکارڈ میں ہے کہ قبرستان کی زمینیں بیچ کے کھائے، مسجدوں کی زمینیں کیے، کئی مسجدیں توڑوا دی۔ آج کی تاریخ میں افسوس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج حیدرآباد میں بولتے نا، ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب، ایک ایسا یہ ہے، مگر پھر بھی یہ اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی پارٹی کا سکہ بنانے کے لیے کیسی کیسی حرکت کر رہے ہیں کہ ریلیز میں آیا ہوا اناج پھینکوا رہے، بچوں کے دودھ ہے پھینکوا رہے، مار پیٹ کر رہے۔ ارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، ان کو بچانا ہے، کسی بھی طریقے سے بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے، ان کو مدد پہنچانا ہے، تو اس کی جگہ یہ مار پیٹ کروا رہے ہیں۔ ابھی ممبئی کے اندر، ممبرا کے اندر بھی باتیں ہوئی، مرین ڈرائیو کے قبرستان کی بات ہوئی،
یہ سارے نیوز جو ہے ہمارے سامنے ہے. اس پارٹی کے وارث پٹھان کے بارے میں آیا تھا کہ جب وہ الیکشن ہار گیا تو جا کے جھوپڑے توڑوا دیا. تو یہ ایسی پارٹی جو ان کا ساتھ نہ دو تو یہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے. ہاں آج لاکھوں کروڑوں کے بنگلے میں رہتے ہیں, کروڑوں کے اربوں کے بنگلے میں رہتے ہیں. ہاں وہ بھی ایک بنگلہ نہیں, کئی بنگلے, ایک بھائی ایک بنگلے میں, ایک بھائی ایک بنگلے میں. ہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ مفتی نے ایسا کہا, مفتی نے ویسا کہا. ان کی خود کی بیٹی کی شادی کے اندر کتنا دہیج دیے اور کتنا کیا نہیں کیے, کتنے ذات کی عورتوں کو لا کے نچایا گیا ان کی بیٹی کی شادی میں. ہاں یہ ساری باتیں جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے بولتے نا دل سے کھیلنے والی ہے. اور آج مسلمان جو ہے اسی لالچ کے اندر جو ہے ان کے پیچھے پاگل ہو کے چلا ہے. تو اس کے لیے برائے مہربانی میری التجا ہے ہر کسی اس مسلمان سے کہ یہ چیزیں جو ہے چھوڑ دو, آنکھیں بند ہے ان کو کھولو. اور ان کو بھی جو اسد الدین اویسی کی پارٹی میں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں نا, ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے خاطر اپنے گھروں کے اوپر غریبوں کی آہیں مت اتارو, کیونکہ غریب جو ہے, مظلوم جو ہے, اس کی آہ خالی نہیں جاتی, اس کی آہ خالی نہیں جاتی. بس کچھ وقت کے لیے اللہ اس کو سنبھالے رہتا ہے, مگر جب اللہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے تو وہ آہیں بیکار نہیں جاتی ہے. اور اسد الدین اویسی کے اوپر تو بولتے نا لوگ جو ہے اب بدوائیں دینے کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے. ہیرا فیملیز کے, میں خود کہتا ہوں کہ ہیرا فیملیز کے جتنے بھی مظلوم ہیں, جتنے بھی مظلوم ہیں جو بیچارے اس کے ظلم کا شکار ہو گئے, در در کی بولے ٹھوکریں کھا رہے, جو بھیک منگنے پہ مجبور ہو گئے, ہاں جو سود کھانے کے لیے مجبور ہو گئے, ان سب کی طرف سے میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ اللہ کسی ایک مظلوم کی آواز کو تو قبول کر کے اس کو نست نابود کر دے, اور ایسا اس کو سزا دے کہ ہر آنے والا دنیا میں مسلمان, جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہے اور آنے والے ہیں, وہ سب اس سزا کا جو ہے نمونہ دیکھے, اور پھر ایسا کوئی دوسرا اسد الدین اویسی کھڑا نہ ہوئے, پھر دوسرا کوئی کھڑا نہ ہوئے. میں اللہ سے التجا کرتا ہوں, اللہ سے گزارش کرتا ہوں, اللہ سے سب کی طرف سے میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو اور اس کے بھائی کو ایسی سزا دے, ایسی سزا دے کہ رہتی دنیا تک جیسے فرعون کو دنیا دیکھ رہی ہے اس طریقے سے ان کے عذاب کو دنیا دیکھے, اور پھر کوئی ایسا مسلمان کھڑا نہ ہوئے جو ان کے نقش قدم پہ چلے, جو ان کے نقش قدم پہ چلے. اے اللہ اب تیرا دکھانے کا وقت آ گیا ہے, اب تیرا دکھانے کا وقت آ گیا, اب اللہ تو دکھا. بہت مظلوم بیچارے, کئی تو بیچارے دنیا سے جا چکے ہیں, کئی دنیا میں باقی ہے, اور کئیوں کی حالتیں خراب ہے, یہ سب تو دیکھ رہا ہے. بس یہ ہے کہ تیرے دربار میں انصاف ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے. بس اسی لیے اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حیدرآباد کے آج جتنے بیچارے غریب ہیں, جتنے غریب ہیں جو تیرے اس عذاب کے لپیٹ میں لپٹے ہوئے ہیں, جو تجھ سے دعا ہی مانگ رہے ہیں, ان سب کی بدوا کے اندر اسد الدین اویسی کو شمار کر لے, ان سب کی بدواؤں میں اسد الدین اویسی کو شمار کر لے, اور ہیرا فیملیز کے جتنے لوگ ہیں ان کی بدواؤں میں اس کو شمار کر لے, اور اس کے اوپر اپنا ایک پکڑ کا پنجہ ڈال دے. میرے مولا, میرے اللہ, ایک پکڑ کا پنجہ ڈال دے. حالانکہ میں جانتا ہوں میرے اللہ کہ یہ اس طریقے سے مانگنا گناہ ہے, مگر ہے اللہ کوئی اچھے دل سے نہیں مانگ رہے, ایک بولتے نا تڑپتے دلوں سے یہ فریاد کر رہے ہیں, کیونکہ تیرا امتی ہے, کہ تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کا امتی ہے, مگر آج اس نے ظلم کی جو ہے انتہا کر دی ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے, اور اس کے لیے تیرے انصاف کی اور تیرے فیصلے کی یا اللہ ہم کو ضرورت ہے. آج ہم کو ضرورت ہے, یا تو یا اللہ تو اس کو مٹا دے, یا تو اگر اس کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے دے. اللہ
हाँ, अगर इसके हक में तेरे पास अगर हिदायत है तो हिदायत दे दे, या तो इसको मिटा दे। बस यही दुआ करते हैं मेरे परवरदिगार आलम, और दुनिया के हर मुसलमानों को इस बात से आगाह करता हूँ कि इसके बाद जो भी इलेक्शन आवे, जैसा भी आवे, इसके अंदर अपनी आँख कान खुली रखते हुए अपने उम्मीदवारों को चुनो, अपने उम्मीदवारों को चुनो। आँख बंद करके कान बंद करके किसी भी मतलब मुसलमान है बोलकर उसको ये मत करो, उसको कबूल मत करो, उसको इलेक्शन में मत जिताओ, ताकि फिर हम रोवे, समझे। इसके लिए मेरी भाई समाज से, पूरी बिरादरान मिल्लत से ही मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बातों को पर गौर व फिक्र करे और उसके हिसाब से अपने फैसले करे। और असदुद्दीन अवैसी अब इनकी इंतहा हो चुकी है हद से ज़्यादा, इसके लिए इसको अब दूर करना ज़रूरी है। हमने समंदर किनारे एक गरौंदा बनाया था, अब शाम को अपने घर लौटना है, वो गरौंदे को हमको तोड़ना है। ये मिसाल है, समझिए। अब इस पार्टी को ख़त्म करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।